بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حلب شام کا سب سے بڑا شہر ہے جس کو تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ حلب کی اہمیت کی خاص وجہ کیا ہے اور تاریخ میں حلب کو کن حالات کا سامنا رہا ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو حلب کی مکمل تاریخ بتائیں گے اور حلب میں موجودہ دور میں کیا حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ ناظرین، ایک وقت تھا کہ حلب دنیا کا خوبصورت ترین شہر کہلاتا تھا، لیکن خانہ جنگی نے اس شہر کے بہت سے تاریخی مقامات، جن میں 11ویں صدی کی امیہ مسجد، 13ویں صدی کا ایک کلیسا اور قرون وسطیٰ کے زمانے کا ایک بازار بھی شامل ہیں، سب کچھ نیست و نابود کر دیا۔ اب بعض تاریخی مقامات پر باغی قبضہ کر کے انہیں اپنے جنگجوؤں کے لیے پناہ گاہوں کے طور پر بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ مبصرین کی رائے میں شام میں جاری جنگ کی کلید فتح حلب ہی ہے۔ اس شہر پر قبضے کا مطلب شامی جنگ میں کسی بھی فریق کے لیے فیصلہ کن جیت ہوگی۔ تاہم اس شہر کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ترکی کی سرحد ہے۔ اس وقت حلب شام اور ترکی کے درمیان پراکسی جنگ کا بھی مرکز بن چکا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان صدر اسد کے کٹر ترین مخالفین میں سے ایک ہیں اور وہ برملا شامی باغیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ انقرہ حکومت کا شمالی شام میں اثر وسیع ہے اور بعض رپورٹوں کے مطابق باغی ترک سرحد عبور کر کے اسلحہ اور کمک حاصل کرتے ہیں۔ اپنے خطاب میں صدر اسد نے حلب کو اردوان کا قبرستان بنانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس لڑائی پر تفصیلی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حلب کی اس لڑائی کی موجودہ صورتحال کیا ہے۔ البتہ پہلے آپ کو حلب کی تاریخ کا ایک اجمالی تذکرہ بتاتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ حلب شمال مغربی شام کا ایک پرانا اور مشہور شہر ہے جو قدیم زمانے میں بہت بڑا تجارتی مرکز تھا۔ بغداد جانے والے تجارتی قافلے یہیں سے ہو کر جاتے تھے۔ 1000 سال قبل مسیح میں بھی اس کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ ناظرین، یاد رہے کہ حلب ایک تاریخی شہر ہوا کرتا تھا، دنیا کے خوبصورت اور جدید شہروں کی فہرست میں شمار ہوتا تھا۔ BBC نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ حلب دنیا کا سب سے خوبصورت اور دلکش شہر ہے۔ حلب میں اپنے قیام کے دوران ابن بطوطہ نے بھی اپنے ایک سفر نامے میں اس شہر کو ایک شاندار شہر قرار دیا تھا، لیکن اس سے بڑھ کر حلب کے کھنڈرات گواہی دیتے نظر آتے ہیں کہ ملبے کے ڈھیر ماضی کا خوبصورت اور جدید ترین شہر ہوا کرتا تھا۔ یہ شہر اپنے تاریخی مقامات اور قدیم بازاروں کے ساتھ ساتھ تیزی سے پھیلتے جدید شہری مقامات کا بھی امتزاج تھا۔ ایک طرف مغربی ممالک کی کمپنیوں نے یہاں اپنے آؤٹ لیٹس قائم کر رکھے تھے، تو دوسری طرف امیہ مسجد، جسے یونیسکو نے مسلم دنیا کی چند خوبصورت ترین مساجد میں سے ایک قرار دے رکھا تھا، اور اس جیسی انگنت تاریخی عمارات ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ لیکن ناظرین، اصل سوال تو یہ کہ ایسا کیوں ہوا؟ آئیے اس سوال کی تہہ تک پہنچنے کے لیے حلب شہر کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق حلب شہر کو حلب ابراہیم بھی کہتے ہیں۔ دراصل عربی میں حلب دودھ کو کہتے ہیں، اور یہ شہر جس جگہ واقع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہیں رہتے تھے۔ وہ چونکہ ہر آنے جانے والے کو اپنی پالتو بکریوں کا دودھ فی سبیل اللہ پلایا کرتے تھے، اس بات کی شہرت اس قدر ہوئی کہ لوگ جوک در جوک آتے اور پوچھتے کہ حلب ابراہیم کہاں تقسیم ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے اس جگہ کا نام حلب ابراہیم کی شہریت اختیار کر گیا تھا، جبکہ حلب کو مغرب میں الیپو اور ترکی میں حلب کہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ 4000 سال پہلے حلابو نامی شہر کی مٹی کی تختیاں ملی تھیں، جو دراصل اسی شہر کی تھیں جس کا نام بعد میں تبدیل ہو کر حلب کی شہرت اختیار کر گیا۔ اس شہر کے بارے میں اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ حلب کب آباد ہوا، لیکن تاریخ اس بارے مکمل خاموش ہے، جبکہ تاریخ دانوں کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ حلب کا شمار ان چند قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے جو مسلسل آباد چلے آ رہے ہیں۔ بغداد، جو بذات خود ایک تجارتی مرکز تھا، اس کے قافلے یہاں سے ہو کے جاتے تھے۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں 1000 قبل مسیح میں بھی شہر کی اہمیت کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق بازنطینی عہد میں اس کو خوب ترقی ملی۔ ناظرین، اس شہر نے بھی کیا قسمت پائی ہے۔ 10ویں صدی میں بازنطینیوں نے اس پر قبضہ جما لیا۔ 11ویں صدی میں شہر بے مثال سلجوق ترکوں کے قبضے میں آ گیا۔ سن 1124 میں صلیبیوں نے اسے اپنے زیر تسلط کر لیا، جبکہ 1183 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کر کے صحیح معنوں میں شہر بے مثال بنا دیا۔ پھر 1260 میں اس شہر پر ہلاکو خان قابض ہو بیٹھا اور 1348 میں طاعون کی وبا نے اس شہر کو ویران کر دیا۔ ابھی یہ شہر طاعون کی بربادی سے سنبھلا بھی نہ تھا کہ سن 1401 میں امیر تیمور نے اس پر چڑھائی کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 1517 میں اس شہر کی قسمت ایک مرتبہ پھر
عثمانی ترکوں کے ہاتھ آ گئے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے مصر بھی اس شہر پر قابض رہا۔ ترکوں نے اس شہر کی تعمیر و ترقی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، اور 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں حلب ترک سلطنت کا تیسرا بڑا شہر تھا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ شہر کی بربادی کا آغاز فروری 2012 سے شروع ہوتا ہے، جب راکٹوں نے ملٹری انٹیلیجنس اور پولیس ہیڈ کوارٹرز پر گولہ بارود کی بارش شروع کر دی تھی، جس سے آن ہی آن میں 28 افراد لقمہ اجل بنا دیے گئے۔ اس کے بعد حکومت اور باغیوں کے درمیان جھڑپوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور شہر رفتہ رفتہ کھنڈرات میں بدلتا چلا گیا، جس سے نہ تو شہری اور تجارتی عمارتیں محفوظ تھیں اور نہ تاریخی مذہبی عمارات۔ ناظرین، آج اس شہر کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ شہر کھنڈر بن چکا ہے۔ شام میں جنگ کے آغاز سے قبل اس شہر کی آبادی 20 لاکھ سے کچھ اوپر ہی تھی، مگر اب یہاں چند لاکھ نفوس ہی باقی رہ گئے ہیں۔ زمانہ قدیم میں شہر ایک بڑے تجارتی مرکز اور اہم تجارتی گزرگاہ کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ حلب کی بربادی کا المیہ یہ ہے کہ باغی نامی جنگجو، جن کے بارے میں آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ ایک گروہ ہے یا ایک سے زیادہ، اور یہ گروہ کن کن قوموں پر مشتمل اور کہاں سے آئے ہیں، بس پتہ ہے تو صرف اتنا کہ سب حکومت وقت کے خلاف برسر پیکار ہیں اور ہر قیمت پر حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ اس پر ایک خلیجی اخبار نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے کہ اگر یہ محض شامی عوام کا معاملہ ہوتا تو اس میں تشویش کی کوئی بات نہ تھی کہ یہ شامی عوام کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ کسی حکومت میں دیکھنا چاہتے ہیں، مگر المیہ یہ ہے کہ شامی عوام اگر نظر آتے ہیں تو صرف متاثرین کی شکل میں۔ حیرت ہے کہ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو یہاں پر موجود نہیں، اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ بھائی ان کا یہاں کیا کام ہے۔ ناظرین، اگر تاریخ کے صفحات میں جھانکیں اور عبرت کے طور پر اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو تاریخ میں مردود اور قابل نفرت کرداروں کا نام اور حد و دربہ بہت کم ملے گا، لیکن ان کی غداری، دھوکے اور کردار کی ذلت کی کہانیاں بہت تفصیل سے ملیں گی۔ امت مسلمہ کی تاریخ میں قابل ستائش اور قابل نفرت دونوں کرداروں کا تذکرہ ہے، جیسا کہ معرکہ کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہر کسی کی زبان پر حق و صداقت کی علامت کے طور پر زندہ ہے، اور ان کے مقابل یزید نے بھی 1400 سال نفرتیں سمیٹیں۔ ایسے تمام کردار جو کربلا میں مقابلے پر آئے، سب کے تذکرے موجود ہیں، اور شہدائے کربلا کا ذکر بھی عقیدت و احترام سے لیا جاتا ہے، لیکن تاریخ کس قدر خاموش ہے۔ کوفہ کے ان ہزاروں انسانوں کے بارے میں جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے اور کہا کہ آئیں، آپ ہمارے امام ہیں، تشریف لائیں اور مسند امامت سنبھالیں، انہی کے سامنے مظلوم مسلم بن عقیل اور ان کے بیٹوں کو شہید کیا گیا۔ کیا یہ ہزاروں کوفی چھوٹے مجرم ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو وہ بدترین اور تاریخ کے نفرت زدہ کردار ہیں جو واقع کربلا کا اصل سبب بنے، وہ لوگ جن کا نام لے کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پکارتے رہے اور یاد دلاتے رہے کہ کیا تم نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا تھا۔ سانحہ کربلا کے بعد خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امین امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اپنی زندگی عبادت و ریاضت اور گریہ زاری میں گزار دی۔ ان کی دعاؤں کا مجموعہ ملت اسلامیہ کا وہ اثاثہ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں۔ امت نے انہیں زین العابدین یعنی پرہیزگاروں کی زینت قرار دیا۔ اپنے دور کے حالات کے بارے میں فرماتے ہیں، ہمارے زمانے کے لوگ 6 قسم کے ہیں: شیر، بھیڑیا، لومڑ، کتا، خنزیر اور بکری۔ شیر وہ بادشاہ ہے کہ جسے چاہتا ہے اسے قابو کر لیتا ہے۔ بھیڑیے تاجر ہیں، جب چیز خریدتے ہیں تو اس کی برائی کرتے ہیں اور جب فروخت کرتے ہیں تو اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ لومڑ وہ ہے جو دین کے نام پر روٹی کھاتے ہیں اور اس کو شریعت کا نام دیتے ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ کتے وہ ہیں جو بد زبان ہیں اور کتے کی طرح لوگوں کو زبان سے کاٹتے ہیں اور لوگ ان کے شر کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ خنزیر وہ ہیں جو ہیجڑیں یا ان سے مشابہ، ان کو بدی کی دعوت دی جائے تو فوراً قبول کرتے ہیں۔ بکری سے مراد مومن ہیں جن کے بال نوچے جاتے ہیں، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں۔ بھلا شیر، بھیڑیے، لومڑ، کتے اور خنزیر کے درمیان رہ کر بکری کیا کر سکتی ہے؟ لیکن اسی ماحول کے پروردہ زین العابدین کے فرزند حضرت زید بن علی نے حق و صداقت کے لیے میدان میں اترنے کا ارادہ کیا۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ سے کوفہ آئے، جہاں ان کا معتمد خاص منصور بن معتمر بالکل ویسے ہی موجود تھا جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل موجود تھے۔ کوفے سے 40,000 کے قریب لوگوں نے منصور بن معتمر کے ہاتھ پر حضرت زید بن علی کے لیے بیعت کی تھی۔ اس کیفیت کے بعد کتنے اہل ایمان تھے جنہیں امید بن چلی تھی کہ اب حق کا بول بالا ہو جائے گا۔ ناظرین، اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیتے ہوئے کہا تھا، خروجہ بظاہی خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر
زید کا اس وقت اٹھ کھڑے ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر میں تشریف آوری کے مشابہ ہے۔ کوفہ کے 40,000 لوگ عین اس وقت ساتھ چھوڑ گئے کہ جب آپ میدان میں نکلے۔ بہانہ حیران کن تھا۔ حضرت زید بن علی سے پوچھا تمہارا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت زید نے جواب دیا میں نے اپنے گھرانے میں خیر کے سوا ان کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ 40,000 ساتھ چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے اور حضرت زید بن علی کے ساتھ اتنے ہی لوگ میدان میں نکلے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں تھے، یعنی 313۔ کیا یہ کوفہ کے 40,000 لوگ کم مجرم ہیں جنہوں نے زید بن علی کو بلایا، بیعت کی اور پھر ساتھ چھوڑ گئے اور زید اپنے ساتھیوں سمیت شہید کر دیے گئے؟ لیکن تاریخ میں ان غداران امت کے نام نہیں ملتے، البتہ ان کے جرم کی داستان کھول کھول کر بیان کی گئی۔ ناظرین، اس کے علاوہ سقوط بغداد وہ سانحہ ہے جو امت مسلمہ کی تاریخ میں خون سے لکھا ہوا ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ بغداد کس طرح تاتاریوں کے ہاتھوں تاراج ہوا، یہ بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن شاید ہی لوگوں کو یاد ہو کہ ہلاکو کو بغداد پر حملے کی دعوت عباسی خلیفہ کے وزیر ابن القمی نے دی تھی، بلکہ اسے آمادہ کرنے کے لیے تمام جاسوسی کی اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے مدد بھی فراہم کی۔ ابن القمی اس سازش پر تھا کہ تاتاری ملت اسلامیہ کو روند ڈالیں گے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی فتح حاصل کرتا ہوا تاتاریوں کا لشکر حلب کے شہر کو روندتا ہوا فلسطین پہنچا تو مصر کے ایوبی سلاطین کے نائبین مملوک ان کے مقابل پر آئے اور تاتاری لشکر کو ذلت میں شکست سے ہمکنار کیا۔ تاریخ کو ہلاکو بھی یاد ہے اور عباسی خلیفہ بھی، لیکن ابن القمی کا ذکر مختصر ہے، اس کے غدار ساتھیوں کے تو کوئی نام تک نہیں جانتا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ تاریخ ظالم کو نفرت کے طور پر زندہ رکھتی ہے اور مظلوم کو عزت و توقیر کے ساتھ، لیکن غداروں کا بھی معمولی سا تذکرہ کر کے گزر جاتی ہے۔ سقوط بغداد کے بعد سقوط حلب بہت بڑا المیہ ہے۔ یوں تو بغداد کا دوسری بار سقوط امریکیوں کے ہاتھوں ہو چکا، لیکن چونکہ صدام حسین کو ایک طویل عرصے سے ظالم و جابر مشہور کر دیا گیا تھا، اس لیے سقوط بغداد پر اس قدر آنسو نہ بہائے گئے جس قدر حلب کے سقوط پر بہائے جا رہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عرب دنیا کے جن عمراؤں اور جابروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان میں صدام حسین کے ساتھ شام کے حافظ الاسد اور اس کے بیٹے بشار الاسد کا بھی نام آتا ہے۔ گزشتہ 40 سال سے شام کے عوام ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ عرب دنیا میں انقلاب کی لہر اٹھی تو شام بھی جاگا، لیکن شام پر حکمران بشار الاسد کی حمایت میں ایران اور حزب اللہ کود پڑے۔ 4 لاکھ شہید کر دیے گئے، 30 لاکھ مہاجر بنا دیے گئے، لیکن حلب پر فتح کا نشان دور دور تک نہ تھا۔ حلب میں لوگ 4 سال سے خوف کے سائے میں تھے، پھر بھی بشار کی فوج ان تک نہ پہنچ پائی۔ آخر وہی ہوا، تاتاریوں کی طرح روس کو حملے کی دعوت دی گئی کہ وہ حلب کو تاراج کر دے۔ ناظرین، اللہ کا کس قدر احسان ہے ان مظلوم شہدائے حلب پر کہ انہیں موت سے پہلے اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ ان کے مارنے والے، ان پر بم برسانے والے، ان کا شہر تباہ کرنے والے اصل میں روس کے بمبار طیارے اور افواج تھیں۔ وہ روسی جو گزشتہ 75 سال تک ملحد رہے اور اب عیسائی یا نصارہ ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ان کا ساتھ اس امت کے غداروں نے بھی دیا، اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کے لیے راستہ دیا اور ساتھ دیا۔ ناظرین، تاریخ فاتح روس کو بھی زندہ رکھے گی اور مظلوم حلب کے شہریوں کو بھی۔ شاید بشار الاسد بھی اپنے ظلم کی وجہ سے زندہ رہ جائے، لیکن وہ جو روس کو وہاں قتل و غارت کے لیے بلا کر لائے ان کا نام شاید تاریخ ویسے ہی بھلا دے جیسے کوفہ کے غداروں کو بھلا دیے گئے، لیکن ان کی غداری کو یاد رکھا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ حلب سمیت شام بھر میں جاری لڑائی میں اب اتنے زیادہ فریق شامل ہو چکے ہیں کہ تعین کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ کون کس کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اسد حکومت اور باغیوں کے درمیان جھڑپوں سے شدت پسند اسلامی تنظیمیں داعش اور القاعدہ بھی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سبھی کے لیے حلب کی حیثیت کلیدی ہے اور اسی کلیدی حیثیت کے حلب کو جان لیوا قیمت بھی چکانا پڑ رہی ہے۔ ناظرین، اگر ماضی قریب کی بات کی جائے تو چند سال قبل آستانہ میں ہونے والے مذاکرات میں شام میں جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ مشرق وسطیٰ کی جدید تاریخ میں ہونے والی سب سے اہم کانفرنس تھی جس میں امریکہ کی عدم موجودگی واضح طور دیکھی جا سکتی ہے۔ بشار الاسد کے مخالف دھڑے میں سے صرف ایک ہی ملک ترکی موجود تھا جس نے گزشتہ گرمیوں میں اس وقت اپنی حکمت عملی بدلنا شروع کی جب شام کے حزب مخالف کے کمزور ہونے کے عمل کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کانفرنس میں موجود دیگر طاقتوں میں ایران، روس اور شام جیسے ممالک شامل تھے جنہیں مغربی میڈیا میں سخت بدنام کیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود بھی جب کانفرنس میں معاہدے کو پیش کیا گیا تو جان کیری کو اس کی حمایت کرنا پڑی۔ عالمی معاملات میں امریکی پالیسیوں کو نافذ کروانے والے ادارے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے بھی
معاہدے کو متفقہ طور پر قبول کر لیا، جبکہ کچھ ہفتے پہلے اس ادارے میں موجود امریکی سفیر سمنتھا پاورز نے روس کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ روایت بتا دیں کہ حلب پر دوبارہ قبضہ ہوتے ہی اسد حکومت نے شام میں موجود اسٹریٹجک اور اہم معاشی مقامات پر اپنی گرفت کر لی، جن میں بحیرہ روم کا ساحل، لبنان کی سرحد، جنوب میں واقع درع نامی قصبہ اور اس کے علاوہ دمشق، حلب، حمص اور حما جیسے 4 اہم شہر شامل ہیں۔ نام نہاد فائدہ مند شام پر منحصر علاقے، جو تمام اہم معاشی اداروں اور 70% آبادی کے گڑھ پر مشتمل، اب مکمل طور پر شکست خوردہ اور تھکے ہارے باغیوں کی دسترس سے دور ہو چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسد حکومت کو گرانے کا خیال اب ناقابل حصول خواب بن چکا ہے اور اسلامی باغیوں کے لیے حلب کی شکست تباہی کے مترادف ہے۔ آخری اہم شہری علاقے سے ہاتھ دھو بیٹھنے اور گزشتہ سال سے کوئی کامیابی نہ مل سکنے کی وجہ سے زیادہ تر جہادی گروہوں کے حوصلے پست ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 1.5 سالوں میں مصالحت اور جنگ بندی کے 1100 معاہدے ہوئے، ہزاروں جہادی اور ان کے خاندانوں نے اسد کے حامیوں کے آگے ہتھیار پھینک دیے، جس سے اہم علاقوں پر حکومت کی ریٹ مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ روایت کے مطابق مزید 25,000 حامی دستوں کی تعیناتی کی صورت میں، جنہیں حلب شہر کے معاملات سے آزاد کر دیا جائے گا، ان کی موجودگی میں جہادیوں کو آنے والے وقتوں میں حکومت کے خلاف کوئی عسکری کامیابی ملنے کے امکانات مخدوش ہوتے جا رہے ہیں۔ پسماندہ دیہی علاقوں کے کناروں تک محدود ہو جانے کی وجہ سے اب ان جہادیوں کے مغربی، ترکی اور خلیجی آقاؤں کی ان میں دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے، جو داعش کو اسد حکومت کے خلاف مالی اور عسکری امداد فراہم کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے پہلے ہی کئی بحرانات پیدا ہو چکے ہیں، جن میں سب سے اہم احرار الشام میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ ہے، جس نے اپنے قریبی اتحادی اور القاعدہ سے منسلک فتح الشام کے ساتھ مل کر جہادیوں کے 2 بڑے گروہ تشکیل دیے تھے۔ دسمبر میں یہ گروہ اس وقت ٹوٹ کر تقریباً ٹوٹ ہی گیا جب ترکی نے احرار الشام کے جبہت فتح الشام کے ساتھ اتحاد کی اپنی سابقہ اہمیت واپس کھینچ لی اور اس پر شمالی شام میں ترکی کی جانب سے شروع کی جانے والے آپریشن کا حصہ بننے کے لیے دباؤ ڈالا۔ در حقیقت ترکی کی اس طرح کی ایک چال نے موسم خزاں میں حلب میں موجود باغیوں کو اسد کی حامی افواج کے ہاتھوں محصور ہونے اور شکست کھانے سے قبل شدید کمزور کیا تھا۔ جہادیوں کو بنیادی عسکری اور معاشی تعاون فراہم کرنے والا مرکز ترکی اب منظر نامے پر اپنی شکست محسوس کرتے ہوئے عسکریت پسندی سے ہاتھ کھینچ رہا ہے اور اس وجہ سے جہادی اور ان کے دیگر حامی ممالک امریکہ، سعودی عرب اور خلیجی ریاستیں شدید ہیجان کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے بڑھ کر حلب کا دوبارہ بشار کے قبضے میں چلے جانا ان ممالک اور شام میں ان کے سامراجی مفادات کے لیے شدید تضحیک کا باعث ہے۔ 6 سال اور سینکڑوں بلین ڈالر جھونکنے کے بعد بھی امریکہ کرۂ ارض پر موجود سب سے بڑی عسکری قوت اور خطے کی 2 بڑی امیر ترین اور سب سے طاقتور قوتوں کی جانب سے شروع کی ہوئی عسکریت پسندی اپنا ایک بھی ہدف حاصل نہیں کر سکی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اسد کے حامی فوجی دستے اس وقت حلب میں پیش قدمی کر رہے تھے جس وقت امریکی فوجی دستے واقعتاً اس سڑک سے محض چند میل کے ہی فاصلے پر موجود تھے اور لڑاکا طیارے اس علاقے پر حملہ کرنے کے لیے فضا میں موجود تھے۔ روس کی فضائی قوت اور میزائل شیلڈ کے سامنے یہ سپر پاور کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ ناظرین، آج اگر ایران اور اسد اپنے حملے جاری رکھنا چاہتے ہیں تو روس کی حمایت کے بغیر وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اگر سارے شام کو واپس لے لیا جاتا ہے تو روس کو بہرحال صورتحال قابو میں رکھنے کے لیے ایران پر انحصار کرنا پڑے گا اور کسی طور بھی روس اس کی اجازت نہیں دے سکتا، جو کہ خود کوکاف پر غلبے کے لیے ایران اور ترکی کے ساتھ بھی مقابلے میں پیوٹن ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرے گا جس سے شام میں مقامی قوتیں آپس میں توازن میں آ جائیں اور جن کے اوپر وہ خود بیٹھا ہو، بجائے اس کے کہ ایران خطے میں ایک غالب قوت بن جائے۔ یہاں تک کہ روس کے زیر اثر ہونے والے کسی معاہدے میں ادلب میں موجود داعش کو بھی مستقبل میں کوئی محدود کردار مل سکتا ہے۔ یہ مستقبل میں روس اور ایران کے مابین کشمکش کو بڑھاوا دینے کا باعث بنے گا۔ اس سے زیادہ اہم پہلو یہ ہے کہ پیوٹن مغرب کو شام میں طاقت کی تقسیم کو معاہدے میں شامل کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ پوری مہم کے دوران روس اور امریکہ کا ایک مشترکہ آپریشن اس کا اعلانیہ مقصد تھا۔ اس میں اب شاید کچھ تبدیلی آئی ہو، لیکن پیوٹن ابھی بھی امریکہ تک رسائی حاصل کرنے کی کوششوں میں۔ البتہ ناظرین، شام کی خانہ جنگی ابھی اپنے اختتام سے کوسوں دور ہے۔ تنازع لمبے عرصے تک چلے گا، لیکن اس کی شدت میں اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے۔ اسد حکومت اہم شہروں کے گرد موجود باغی حلقوں کا صفایا کرنے کے ساتھ ساتھ ادلب میں داعش اور ممکنہ طور پر
AAS اور JFS کے خلاف بھی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ اس دوران ترکی اپنی توجہ الرقہ اور رواجہ کی جانب مبذول کرے گا۔ ابتدائی سمت کم از کم یہی ہوگی۔ ناظرین، حلب کی جنگ کے بعد اگرچہ کسی حتمی فاتح کا تعین واضح طور پر نہیں ہوا، مگر یقینی طور پر ہارنے والے سامنے ہیں۔ ناظرین، امریکی حکمران طبقے نے مشرق وسطیٰ کو ہمیشہ سے اپنا قلم رو سمجھا۔ ماضی میں اس نے پلک جھپکے بنا 2 مرتبہ عراق پر حملہ کیا اور خطے میں موجود دوسری اقوام کے معاملات میں سازشوں اور چال بازیوں کے ذریعے دخل اندازی کرنے میں کبھی جھجک محسوس نہیں کی، لیکن اس کے باوجود وہ حلب میں کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ یقیناً امریکی سامراج تاحال کرۂ ارض پر موجود سب سے مضبوط ترین طاقت ہے اور یہ کیفیت جلدی بدلنے والی نہیں ہے، لیکن ایک لمبے عرصے سے جاری زوال پذیری کی وجہ سے اب یہ دنیا کے ہر خطے میں سب سے بڑی طاقت نہیں رہا۔ مشرق وسطیٰ میں اس کی حدود منظر عام پر آ چکی ہے۔ کسی بھی سلطنت کی طرح امریکی سامراج بھی اپنی انتہا تک پہنچ کر اب اپنی زوال پذیری کے عہد میں داخل ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد کا سرمایہ دارانہ ورلڈ آرڈر امریکہ نے ترتیب دیا تھا، اس لیے قطعی طور پر حیران کن امر نہیں کہ سرمایہ داری کا بحران امریکی سامراج اور اس کے ترتیب دیے گئے ورلڈ آرڈر کا بھی بحران ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے وقت امریکی معیشت دنیا کے کل GDP کا 50% بناتی تھی، آج یہ عدد 25% پر آ گیا۔ امریکی قرض دینے والا سب سے بڑا ملک تھا اور آج سب سے بڑا مقروض ملک ہے۔ یہ معاشی بحران نتیجتاً ابھرتی ہوئی طبقاتی جنگ، سیاسی اور ادارہ جاتی بحران کو جنم دے رہی ہے اور امریکی فوج کو اس زوال کے اثرات بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ ناظرین، امریکی سامراج کی زوال پذیری کا عمل تو دہائیوں سے جاری تھا، لیکن اب اس عمل میں شدت آ چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ سپر پاور اب ماضی کی طرح عالمی معاملات کو چلانے کی گارنٹی نہیں دے سکتی۔ یاد رکھیں، تاریخ ایک سیدھی لکیر میں آگے نہیں بڑھا کرتی۔ حلب میں امریکہ کی شکست انہی مجتمع شدہ تضادات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا منتخب ہونا بھی کوئی حادثہ نہیں ہے۔ ٹرمپ کی تنہائی پرست خارجہ پالیسی عالمی تعلقات میں امریکہ کے حقیقی مقام کا اظہار کر رہی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ امریکہ کے لیے مشرق وسطیٰ کی اب پہلے جیسی اسٹریٹجک اہمیت نہیں رہی۔ مزید برآں اس کے پاس خطے کو مستحکم کرنے کے ذرائع بھی موجود نہیں۔ چنانچہ روس کے ساتھ ایک معاہدہ یقینی ہے، خاص کر ایک ایسی کیفیت میں کہ اگر یہ امریکہ کو چین کی طرف متوجہ ہونے کا موقع فراہم کرے، جو اس کے لیے عالمی پیمانے پر خطرہ بن چکا ہے۔ تاہم شام کی شکست سے امریکہ پر دباؤ میں اضافہ ہوگا اور جیسے جیسے امریکہ کمزور ہوگا، علاقائی مخالفین اور اتحادی جیسا کہ چین اور جاپان اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ آنے والے عرصے میں عالمی جنگ کے امکانات نہیں ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب یہ نہیں کہ عالمی تعلقات پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ ہم ایک بڑھتے ہوئے عدم استحکام کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ عالمی سرمایہ دارانہ نظام جیسے جیسے اپنے گہرے بحران میں دھنستا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نہ ختم ہونے والے علاقائی جنگیں اور تنازعات دیکھنے کو ملیں گے، جہاں مختلف طاقتیں اپنے اپنے حلقہ اثر کے تحفظ اور دوسروں کے حلقہ اثر پر تسلط قائم کرنے کی کوششیں کریں گی۔ دنیا میں موجود کروڑوں لوگوں کو یہ امر دیکھنے کا موقع ملے گا کہ کس طرح حکمران طبقات اپنی طاقت، مراعات اور منافعوں کے تحفظ کے لیے پوری انسانیت کو بربریت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیلنے پر آمادہ ہیں۔ یہ صورتحال ہر جگہ طبقاتی جنگ اور انقلابی تحریکوں کے ابھار کی راہ ہموار کرے گی۔ 100 سال پہلے بالشویکوں نے روس سے سرمایہ داری کو اکھاڑ پھینک کر پہلی عالمی جنگ کا خاتمہ کیا تھا۔ آج بھی یہی فریضہ ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام جنگوں کو جنم دیتا ہے اور امن کے لیے لڑنے کا صرف یہی واحد راستہ ہے کہ ہم سوشلزم کے لیے انقلابی جد و جہد کا آغاز کریں۔ ناظرین، یہ تھا تفصیلی تذکرہ حلب اور شام کی موجودہ صورتحال کا، جو گزشتہ 6 یا 7 سال پہلے تک کے حالات کے حوالے سے تھا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ شام اور خاص طور پر حلب پر پوری دنیا کی طاقتوں کی نظریں ہیں اور حلب میں اندرونی اور بیرونی جنگوں نے ایسی تباہی مچائی ہے کہ حلب اس وقت کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا تفصیلی تذکرہ حلب کی تاریخ اور اس کے موجودہ حالات کا۔ آئیے آخر میں آپ کو اسلامی تاریخ کی اس عظیم شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ تاریخ میں فاتح شام و قبرص کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور یاد رہے کہ شام کی فتح کا مطلب حلب کی فتح بھی ہے، کیونکہ حلب شام ہی کا ایک شہر ہے۔ ناظرین، یہ عظیم شخصیت ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آئیے آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی فتوحات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہے جن کو جلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ کتاب وحی اور پہلے اسلامی بحری بیڑے کے موجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔
آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ دعائیں اور بشارتیں نکلیں۔ آپ کی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام المومنین ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ نے 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا پر حکومت کی۔ تاریخ اسلام کے روشن وراق آپ کے کردار و کارناموں اور فضائل و مناقب سے بھرے پڑے ہیں۔ آپ کے والد سیدنا ابو سفیان سرداران قریش میں سے، اور فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو بھی دارالامن قرار دیا۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاویہ کو اس حالت میں اٹھائیں گے کہ ان پر نور ایمان کی چادر ہوگی، کنز الاعمال میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ معاویہ بن ابی سفیان میری امت میں سب سے زیادہ بردبار اور سخی ہیں۔ مشہور روایت کے مطابق آپ فتح مکہ کے موقع پر اپنے والد سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اسلام لائے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ نے جب اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مبارکباد دی اور مرحبا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سیدنا حضرت امیر معاویہ کے سابقہ حالات زندگی اور ان کی صلاحیت و قابلیت سے آگاہ تھے، اس لیے انہیں اپنے خاص قرب سے نوازا۔ فتح مکہ کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے اور تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و معیت میں بھرپور حصہ لیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ قرآن مجید کی حفاظت میں ایک اہم سبب کتابت وحی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر صحابہ کرام پر مشتمل ایک جماعت مقرر کر رکھی تھی جو کہ کاتبین وحی تھے۔ ان میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6واں نمبر تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو کاتب وحی بناتے تھے جو ذی عدالت اور امانت دار ہوتا تھا۔ ناظرین، سیدنا حضرت امیر معاویہ وہ خوش قسمت انسان ہے جن کو کتابت وحی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط تحریر کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، یہاں تک کہ سفر و حضر میں بھی خدمت کا موقع تلاش کرتے۔ چنانچہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے چلے تو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کے لیے پیچھے پیچھے ساتھ ہو گئے۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کی حاجت ہوئی، پیچھے مڑے تو دیکھا سیدنا امیر معاویہ پانی کا برتن لیے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے متاثر ہوئے، چنانچہ وضو کے لیے بیٹھے تو فرمانے لگے، معاویہ تم حکمران بنو تو نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور برے لوگوں سے درگزر کرنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسی وقت مجھے امید ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی صادق آئے گی اور میں کبھی نہ کبھی ضرور خلیفہ ہو کر رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت اور بے لوث محبت سے اتنے خوش تھے کہ بعض اہم خدمات آپ کے سپرد فرما دی تھیں۔ علامہ اکبر نجیب آبادی تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی خاطر مدارت اور ان کے قیام و تمام کا انتظام و اہتمام بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں آپ نے مانعین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت، جھوٹے مدعیان نبوت اور مرتدین کے فتنوں کے خلاف بھرپور حصہ لیا اور کئی کارنامے سر انجام دیے۔ اسی طرح عرب نقاد رضوی لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کسی کا خون بہانا پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی آپ اسلامی ہدایت کے مطابق مرتدین کے قتل و قتال میں کسی سے پیچھے نہ تھے۔ ایک روایت کے مطابق مسلمہ کذاب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وار سے جہنم رسید ہوا۔ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو فتوحات ہوئی اس میں حضرت امیر معاویہ کا نمایاں حصہ اور کردار ہے۔ جنگ یرموک میں آپ بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑے، آپ کا پورا خاندان اس جنگ میں حصہ لے رہا تھا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد و فتوحات میں مصروف رہے اور آپ نے رومیوں کو شکست فاش دیتے ہوئے طرابلس، شام، اموریا، شمشاد، ملتیا، انطاکیہ، طرطوس، ارواڑ، روڈس اور سکلیہ کو حدود نصرانیہ سے نکال کر اسلامی سلطنت میں داخل کر دیا۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علاقوں کی فتوحات کے بعد اب یہ چاہتے تھے کہ اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے، اس کو اب سمندر پار یورپ میں داخل ہونا چاہیے، اس لیے فتح قبرص کی خواہش آپ کے دل میں مچل رہی تھی۔
یورپ و افریقہ پر حملہ اور فتح کے لیے بحری بیڑے کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ بحر روم میں رومی حکومت کا ایک بہت بڑا بحری مرکز تھا، جو کہ شام کے ساحل کے قریب ہونے کے باعث شام کے مسلمانوں کے لیے بہت قریبی خطرہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بحری بیڑے کو تیار کرنے کی اجازت ملنے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بحری بیڑے کی تیاریاں شروع کر دیں اور اپنی اس بحری مہم کا اعلان کر دیا، جس کے جواب میں جذبہ جہاد سے سرشار مجاہدین اسلام شام کا رخ کرنے لگے۔ 28 ہجری میں آپ پوری شان و شوکت، تیاری و طاقت اور اسلامی تاریخ کے پہلے بحری بیڑے کے ساتھ بحر روم میں اترے۔ وہاں کے بادشاہوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی، لیکن بعد میں مسلمانوں کو تنگ کرنے اور بدعہدی کرنے پر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری بحری طاقت اور عظیم و شان بحری بیڑے کے ساتھ، جس میں تقریباً 500 کے قریب بحری جہاز شامل تھے، قبرص یعنی موجودہ سپرس کی طرف روانہ ہوئے اور بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے قبرص کو فتح کر لیا۔ اس لشکر کے امیر و قائد خود سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی قیادت میں اس پہلی بحری لڑائی اور فتح قبرص کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو دردہ، حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت شداد بن اوس سمیت دیگر صحابہ کرام شریک ہوئے۔ اس لڑائی میں رومیوں نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ تجربہ کار رومی فوجوں اور بحری لڑائی کے ماہر ہونے کے باوجود اس لڑائی میں رومیوں کو بدترین شکست ہوئی اور مسلمانوں کو تاریخی فتح حاصل ہوئی۔ ناظرین، روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام والی حدیث میں 2 اسلامی لشکروں کے بارے میں مغفرت اور جنت کی بشارت و خوشخبری فرمائی۔ ان میں سے ایک وہ لشکر جو سب سے پہلے اسلامی بحری جنگ لڑے گا، اور دوسرا وہ لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ میں جنگ کرے گا۔ پہلی بشارت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی، جب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بحری لڑائی لڑتے ہوئے قبرص کو فتح کر کے رومیوں کو زبردست شکست دی تھی، اور دوسری بشارت سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اس وقت پوری ہوئی جب لشکر اسلام نے قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کر کے اس کو فتح کیا۔ اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے شوق شہادت اور جذبہ جہاد سے سرشار صحابہ کرام و تابعین دنیا کے گوشے گوشے سے دمشق پہنچے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اقامتی ہسپتال دمشق میں قائم کیا، جہاز سازی کے کارخانے بنائے اور سب سے پہلے اسلامی بحریہ قائم کر کے اس وقت کی سب سے زبردست رومن بحریہ کو شکست دی۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی سب سے پہلے منجنیق کا استعمال کیا گیا۔ آب پاشی اور آبنوشی کے لیے دور اسلامی میں پہلی نہر کھدوائی، ڈاک کا جدید اور مضبوط نظام قائم کیا، سرکاری احکام پر مہر لگانے اور نقل دفتر میں محفوظ رکھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ آپ نے دین اخلاق اور قانون کی طرح طب اور علم الجراحت کے تعلیم کا انتظام بھی کیا۔ بیت المال سے تجارتی قرضے بغیر اشتراک و نفع کے جاری کر کے تجارت و صنعت کو فروغ دیا اور بین الاقوامی معاہدے کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام زندگی میں اطاعت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع سنت، جوش قبول حق، تحمل و بردباری، تقوی اور خوف الہی کا عکس نمایاں نظر آتا ہے۔ ناظرین، آخر کار 22 رجب المرجب 60 ہجری میں کاتب وحی، جلیل القدر صحابی، فاتح شام و قبرص اور 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 78 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ حضرت ضحاک بن قبیس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دمشق کے باب الصغیر میں دفن کیے گئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و